بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نقصان کیا ہے؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ آخر ہمارا نقصان کیا ہے۔ آج ہم کسی بھی چیز کے فائدے سے بھی واقف نہیں ہیں اور نقصان سے بھی واقف نہیں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ہر بھلائی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں ہر بھلائی کا طریقہ بتانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور اس طریقے پر عمل نہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں رہتا۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے دیکھے تھے کہ مظلوم کی بددعا ہماری دعا کے بیچ میں آڑ بن جاتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ کالے گورے میں فرق کرنے کا نقصان کیا ہے؟ سوچ کے دیکھو۔ امیر غریب میں فرق کرنے کا نقصان کیا ہے؟ سوچ کے دیکھو۔ سوچ کے دیکھو۔ دکھاوا کرنے کا نقصان کیا ہے؟ برائی کا، ناانصافی کا نقصان کیا ہے؟ بے رحمی کا نقصان کیا ہے؟ سوچ کے دیکھو۔ وہ خیر امت جو اللہ رب العزت میں قرآن پاک میں ہم کو خیر امت کا لقب دیے تھے کہ تم وہ خیر امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے واسطے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اس خیر امت میں سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ہم ایسا اس میں سے جب یہ فرق ہوگا، یہ فرق جتنا زیادہ بڑھیں گا اتنی زیادہ خیر امت کم ہوتے جائیں گے، فقر اور غریبی انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غریبی، محتاجی اور فقر انسان کو کفر تک لے کے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے بھی ساتھ معاشرے میں یہ سلوک ہوا ہوتا نا کہ ہم کو حقارت کی نظر سے دیکھا گیا ہوتا، تو پھر انسان سب سے پہلے کون سا مقابلہ کریں گے؟ یہ تو سب سے پہلے تو یہ جو دنیا میں بھاگ دوڑ لگی ہوئی، جو مقابلہ دنیا میں ہو رہا اس کے پیچھے بھاگیں گا نا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے کی طرف کیوں بھاگیں گا؟ ہم خیر امت میں سے لوگوں کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، اس کے نقصانات سے واقف ہو، اس کو اچھی طرح سے جان دو، اور ان چیزوں کے فائدے بھی جانو کہ کیا فائدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کے، کیا فائدے۔ ہم خیر امت کب بن پائیں گے؟ جب ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بھلائی کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے تھے، حیا کی اہمیت کو سمجھیں گے، انصاف کی اہمیت کو سمجھیں گے، رحم کی اہمیت کو سمجھیں گے، ہر چیز کی اہمیت کو سمجھیں گے، دکھاوا نہیں کرنے کی اہمیت کو سمجھیں گے، کالے گورے میں فرق نہیں کرنے کی اہمیت کو سمجھیں گے، امیر غریب کے فرق نہیں کرنے کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ یہ سب کام نہیں کرنے کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ نہیں کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم یہ سب بات سے بہت پیچھے ہیں۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ کیا تعلق ہے ایمان کا اسلام سے، اسلام کا مسلمان سے، اور کیا تعلق ہے مسلمان کا اس بڑھتی ہوئی برائی سے؟ اچھی طرح سے بات کو سمجھو۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم کو ہر چیز کے نفع نقصان کی کو سمجھنے کی، اور سمجھ کر اس کو روکنے کی، اور خود بھی عمل کرنے کی اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔